آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت بڑے ہیں اور اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ نے بنی اسرائیل کے اس 100 قتل کرنے والے انسان کا واقعہ سنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے بنی اسرائیل کے اندر۔ یہ اپنے آپ سے بہت تنگ آ گیا تھا کہ یار بس بہت ہو گیا نا، بہت گناہ کر لیا۔ بڑی گندی لوگوں کی بستی میں رہتا تھا جہاں پہ کوئی اچھے کام کرنے والے لوگ تھے ہی نہیں۔ ایک عابد کے پاس گیا جو کہ مشہور تھا کہ ہاں یہ بندہ بڑا نیکیاں کرتا ہے، بڑا عبادت کرنے والا بندہ ہے۔ اس نے اس کے پاس گیا، کہتا ہے یار کوئی ہوپ میرے لیے ہے؟ 99 قتل میں نے کر دیے ہیں، اللہ مجھے بخشے گا؟ اس نے کہا 99 قتل کر دیے، اللہ تمہیں کیسے بخشے گا؟ اس نے اس کو اللہ کی مرضی سے دور کر دیا، حالانکہ وہ عابد تھا۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہوپ ہے یار، تم 99 قتل کر کے آئے ہو، خیریت تو ہے، دماغ تمہارا ٹھکانے پہ ہے؟ تو وہ بندہ نے کیا کیا، اس نے اس کو بھی مار کے ڈھز جاؤ، بس ٹھیک ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے، تم بھی جاؤ۔ 100 قتل اس نے پورے کر دیے۔ پھر اس کو اور ڈپریشن ہوا، یار یہ کیا کر رہا ہوں میں، اور لوگوں کے پاس گھوما، یار کوئی اور مجھے بندہ بتاؤ جو کہ مجھے وہ راستہ وے آؤٹ بتائے کہ کیا میرے لیے کوئی ہوپ ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا ایک عالم ہے، اس عالم کے پاس جاؤ۔ وہ ٹرو جینون عالم تھا۔ پہلے والا تھا عابد، عبادت بہت کرتا تھا لیکن اللہ کے مرضی اور اللہ کے ناموں کی جو ویلیو ہے، علم نہیں تھا اس کے پاس ٹرو۔ اس دفعہ عالم کے پاس گیا، عالم سے کہا یار کوئی میرے لیے ہوپ ہے، مجھے بتائیں کوئی راستہ ہے؟ عالم نے کہا اللہ کی رحمت اور آپ کے بیچ میں تو صرف آپ ہو، اور کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، لیکن اس بستی کو چھوڑو، اس بستی میں کوئی نیکی کرنے والا انسان نہیں ہے، تمہارا انوائرمنٹ بڑا خراب ہے۔ پہلے اس کو ہوپ دی، پھر اس کو وے آؤٹ بتایا، پھر کہا اس بستی سے باہر چلے جاؤ، دور جا کے سیٹل ہو اور وہاں پہ نیکیاں کرنی شروع کرو۔ وہ بندے کو اس کی بات بہت ہٹ کی، فیصلہ کر لیا کہ آج سے میں اس بستی کو چھوڑ دوں گا۔ جیسے وہ جانا شروع ہوا ٹورڈز، اس نے ہجرت کرنی شروع کی ایک اچھے لوگوں کی بستی میں جہاں پہ لوگ نیک کام کرتے تھے، اچھا انوائرمنٹ تھا۔ راستے میں اس کی موت آ گئی، دوزخ کے جو فرشتے تھے وہ بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ کون اس کی روح لے کے جائے گا؟ ساری زندگی اس نے کوئی نیکیاں کی نہیں، 100 کے 100 اس نے قتل کی ہیں۔ دوزخ والوں نے کہا بھائی یہ ہم ہی لے کے جائیں گے، روح کی ہماری ہے، ایسے تو کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں۔ جنت والوں نے کہا بھائی اس نے تو آخر میں ریپینڈنس کر لی تھی، یہ تو نیکی کی طرف جا رہا تھا، تو روح ہماری ہے۔ اب ان کے بیچ میں جو ہے نا یہ ڈسکشن شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا کہ بھائی کون اس کی روح لے کے جائے گا۔ اللہ نے ایک اور تیسرا فرشتہ بھیجا جو کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اس نے کہا اس طرح کرو کہ دیکھو کہ اس کی باڈی جو ہے، اگر تو جو گناہگار بستی کی طرف زیادہ ہے تو اس کو ہم دوزخ والے اٹھا کے لے جاؤ، اگر نیکی والی بستی کی طرف اس کی باڈی ہے تو اس کو نیکی کی طرف لے جاؤ۔ حالانکہ اصل میں گناہگار بستی کی طرف زیادہ تھی، اتنا وہ ابھی آگے نہیں گیا تھا۔ اللہ نے کیا حکم دیا، گناہگار بستی والی اس کی باڈی جو ہے وہ نیک بستی کی طرف آٹومیٹکلی ہو گئی، وہ زمین موو کر گئی، الٹیمیٹلی وہ نیک بستی کی طرف اس کی باڈی تھی اور اس کو وہ فرشتے اٹھا کے لے گئے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی سے نا امید ہو گئے۔ اصلی بڑا گناہ یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے اللہ کی طرف آؤں، اب تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ مسئلہ آپ کے گناہ نہیں ہے، 100 قتل تو نہیں کیے نا، اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو نا امیدی ڈال دے آپ کے اندر۔ اس کو سب لوگوں سے شیئر کریں جن کے اندر نا امیدی آ گئی ہے، اللہ کی رحمت کو وہ پہچان پائیں، ٹرو سنسیئر اپالوجی کر کے تو نیکی کے کام کرنے شروع کر دیں۔